من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے اپنے دست قدرت سے ہمیں اس کائنات کو اور اس کائنات کی ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پھر ساری مخلوقات کی کفالت کی مکمل ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر رکھی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر رینگنے والے اور چلنے والے ہر جاندار اور چوپائے کے رزق کی مکمل ذمہ داری اللہ کی۔ اب انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ تو بنیادی طور پر انسان کی 4 ضروریات ہوتی ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ رونا شروع کرے، اس کو آپ کچھ کھانے پینے کی چیز دے دو، بچہ خاموش ہو جائے۔ تو لباس سے بھی پہلے بچے کے کھانے پینے کا نظم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لباس، یہ دوسری بنیادی ضرورت ہے، اور جیسے کھانا پینا ضروری ہے ویسے لباس و پوشاک بھی ضروری ہے، اور یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو دوسروں کی نگاہ سے چھپائے۔ آج دنیا میں اس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مسلمان خواتین اپنے آپ کو چھپا کیوں رہی؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، نیچرلی چیز ہے، اور جو لوگ نہیں چھپاتے وہ خلاف فطرت چل رہے ہیں۔ یہ فطرت کا حصہ ہے، اس کی مثال ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 4 لوگوں کے درمیان آ جائے، بعض مرتبہ شرارتاً لوگ اس بچے کا کپڑا اتارنے لگتے ہیں، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیزی سے مضبوطی سے اپنے کپڑے کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر بھی زبردستی کی جائے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے، حالانکہ اس کو کیا پتا کہ سطر کیا چیز ہے، لباس کو چھپانا کیا چیز ہے، بے لباس رہنا کیا چیز ہے، وہ نہیں جانتا۔ لیکن چونکہ یہ چیز انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی، اس لیے ایک معصوم بچہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ کو بے لباس کیا جائے۔ اب جن کی فطرت مسخ ہو جائے، جن کے مزاج میں خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر وہ تو ننگے اور برہنہ بھی پھرتے ہیں، تو ان سے بحث نہیں ہے، بحث ان سے ہے جن کی فطرت اللہ نے سلیم اور سلامت رکھی، اور جن کے مزاج میں اللہ نے اچھائی رکھی۔ تو پہلی بنیادی ضرورت کھانا اور پینا، دوسری بنیادی ضرورت لباس و پوشاک، تیسری بنیادی ضرورت سائبان، ایک ٹھکانہ، سر چھپانے کے لیے ایک آشیانہ۔ اور ان 3 چیزوں کو جب آپس میں ملا دیا جائے تو یہ نفقہ کہلاتا ہے، جو نکاح کے بعد شوہر کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ ادا کرے۔ تو نفقے سے مراد بیوی کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا رہنا سہنا سب شوہر کے ذمے۔ اب یہ 3 بنیادی ضرورت دنیا کے ہر انسان سے متعلق ہے، چاہے وہ بچپن والا ہو یا 55 والا ہو۔ البتہ ایک چوتھی ضرورت وہ ایک وقت پر شروع ہوتی ہے، ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے تو ایک نفس کی خواہش اور ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے اس نفسانی خواہش کی تسکین اور تکمیل کے لیے نکاح کا نظام رکھا ہے۔ اور حکم کیا دیا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جتنے لوگ بے نکاح ہیں، یعنی صرف کنوارے نہیں، صرف جوان نہیں، صرف مرد نہیں، بلکہ مرد ہو یا عورت، کنوارے ہو یا غیر کنوارے، جوان ہو یا بوڑھے، ہر ایک کا نکاح کر دیا جائے۔ ایک بار ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، پھر ان کا نکاح کر دو، یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں
بڑی بیش قیمت ہدایات ارشاد فرمائی. پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے رشتے میں تاخیر نہ کی جائے. کیوں؟ کہ جیسے بچوں کے کھانے پینے میں ہم تاخیر نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوا کہ دوپہر کا کھانا ان کو شام میں دے رہے ہیں؟ نہیں، بچے کو جب ضرورت ہو. اور آپ تو 3 کی جگہ 6 وقت دیتے ہیں. پہلے لوگ بھوک سے مر جاتے تھے، اب زیادہ کھا کر مر جاتے ہیں. ہاں، اب فراوانی. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ دوپہر سے کھانا مانگ رہا ہے، اس کو کب دیے؟ شام میں دیے. دوپہر میں مانگ رہا تھا تو بولے چپ، ابھی تو بچہ ہے، کھا نہیں پائے گا. بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، چچا اور ماما کو جا کر بول رہا ہے میرے اماں ابا کو بولو میرا رشتہ دیکھیں. بولے ابھی تو وہ چھوٹا ہے نا، ابھی ہوگے کہاں سمجھا تھا. پھر وہ بچہ کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو پھر ماں باپ کو سمجھ میں آتا کہ اس کو تو بہت کچھ سمجھ رہا تھا. تو بہتر کیا ہے، ماں باپ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے بچے بالغ ہو جائیں ان کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمائی تھی. اے علی دیکھو، نماز کا وقت ہو جائے تاخیر مت کرنا، اور میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ مت کرنا وہ ان کا لڑکا وہ لندن سے آ رہا ہے، وہ سعودی سے آ رہا ہے، وہ فلاں بیٹی سورت سے آ رہی ہے، تو رات کی میت دوسرے دن دوپہر میں. یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. شریعت کا حکم یہ انتقال ہوا جتنی جلد ممکن ہو تدفین کر دی جائے. اور تیسری نصیحت، بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو یہ حکم ہے ان کا رشتہ کر دیا جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے. اب نکاح تو دور کی بات ہے، آج ہمارے بڑے اور سرپرست حضرات میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتہ نکاح میں ہی بہت تاخیر کر دیتے. وہ نکاح میں تاخیر بات کا مرحلہ ہے. ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے تو پھر پڑھ رہی ہے تو 25 کی ہو گئی، 28 کی ہو گئی، پھر ایک وقت ہوتا ہے رشتے آنے بند ہو جاتے، عمروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. حالانکہ شریعت میں عمروں کا کوئی مسئلہ نہیں، دولہا چھوٹا ہے دلہن بڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے. میں نے ایک کتاب لکھی تھی، رشتہ نکاح طے کرنے کا آسان طریقہ. اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ رشتے ناطے کی خدمت انجام دینے والوں کا میں نے بڑا لمبا چوڑا انٹرویو لیا، تجربہ کار لوگوں سے پوچھا. عربی میں کہاوت ہے سل المجرب ولا تسأل الحکیم. کوئی بات پوچھنا ہے، ایک جانکار ہے اور ایک تجربہ کار ہے، تو پہلے کس سے پوچھو؟ تجربہ کار سے. تو میں نے یہ رفیق بھائی اور ان کے جیسے جو تجربہ کار افراد ہیں نا، ان سے پوچھا کہ معاشرے کی صورتحال ہے کیا ہے بتائیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مضمون لکھنے سے پہلے اور تقریر کی تیاری سے پہلے کتابوں سے بھی مراجعات کرتا ہوں، افراد سے بھی حالات بھی معلوم کرتا ہوں، تاکہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں، صرف وہ آسمانی نہ ہو سب کے اوپر سے چلی گئی. اس لیے کہ آج کل تو ایسا جو نیچے سے جاتی ہے نا وہ بھی لوگ ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے، تو جو بالکل بام سے چلی جائے تو اس پر تو بالکل ہی توجہ نہیں دیں گے. تو اس لیے میں معلوم کرتا ہوں. جب میں نے حالات معلوم کیے، میں آپ کو بتاؤں، ایک اہلکار نے مجھے بتایا ایک جگہ رشتہ طے ہو گئے، دونوں خاندان اچھے، لڑکا اور لڑکی تعلیم یافتہ، ساری باتیں طے ہو گئی. عید کا موقع آیا، تحفے تحائف کا لین دین بھی ہو گیا. اب عید کے بعد تاریخ طے کرنے کی بات آئی، آدھار کارڈ سامنے لایا گیا تو لڑکے کی والدہ نے دیکھا لڑکی کی عمر میرے بیٹے سے 6 مہینہ زیادہ. آپ بولو کوئی مسئلہ ہے؟ شریعت میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رشتے سے انکار. کیوں؟ وہ 6 مہینہ زیادہ ہے نا، کیسے چلے گا؟ وہ اہلکار کہتے ہیں میں نے کہا خالہ اللہ کے رسول نے پہلا نکاح کس سے کیا؟ بولو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25. تو جب یہ مثال پیش کی تو وہ خاتون کہتی ہے وہ سب باتیں ادھر رکھو، وہ مثال مت پیش کرو. آپ ارباب افتاء سے معلوم کیجئے یہ کہنے والی خاتون کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ جس نبی کو خدا نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جب اس کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ وہ باتیں مت کرو، تو پھر کس کو نمونہ بنایا جائے، کس کی نقل کی جائے؟ لیکن یہ حالات ہیں کہ 6 مہینہ زائد لوگ برداشت نہیں کرتے. نکاح ثانی کی بات ہے،
اب جہاں رشتہ بھیجا گیا وہ خاتون بیوہ ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور جس مرد کا رشتہ ہے اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کے 4 بچے ہیں، تو یہ کیا بول رہا ہے؟ بولے وہ میں بچے کے نہیں اپنے نو، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، یعنی وہ آ کے اس کے 4 بچوں کو سنبھالے، یہ اس کے ایک بچے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم بڑے دیندار ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے نکاح کے پیغام موصول ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی زوجیت میں میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے کچھ تکلف ہے، کچھ باتیں میرے دل میں ہے۔ حضور نے کہا کہو، کہ اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہے۔ حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میری بھی عمر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ بچے آپ کے گھر پر آئیں، شور شرابہ کریں، آپ کو حرج ہو اور ان کی کفالت کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ جائے۔ اللہ کے رسول نے کیسا تاریخی جواب ارشاد فرمایا اور رہتی دنیا تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب کسی خاتون سے نکاح کرنا، اگر وہ پہلے سے صاحب اولاد ہے تو اس کے بچے کو اس سے جدا مت کرنا، اس کے ساتھ اس کو قبول کر لینا۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ فکر نہ کرو، نکاح ہو جانے کے بعد تمہارے بچے میرے بچے، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ اور پھر حضور نے ان کے دونوں بچوں کی ایسے ہی تربیت اور کفالت فرمائی جیسے اپنے بچوں کی فرمائی۔ لیکن آج بچے والی خواتین کا رشتہ نہیں ہوتا، عمر زیادہ ہو جائے تو رشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی نوجوان کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو، اس کی اچھی ملازمت نہ ہو تو رشتہ نہیں لگتا، اس کا گھر بڑا ہو تو لوگ بیٹی نہیں دیتے۔ کوئی خاتون کتنی تعلیم یافتہ ہو، اچھے اخلاق اور کردار والی ہو، لیکن اس کا رنگ صاف نہ ہو، اس کا قد بہت اونچا نہ ہو تو لوگ رشتہ نہیں دیتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پورے ملک میں سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے قدم پھسل رہے ہیں، نگاہیں بہک رہی ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بچیاں ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں کے رشتے نہیں مل رہے، وہ غیروں کے ساتھ رشتہ کر رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون؟ پونا کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ میرے کالج میں ایک مسلمان بچی تھی، انتہائی ذہین ہونہار، ہر سال ٹاپ پوزیشن لانے والی، اس نے ایک غیر مسلم سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کو فون کر کے پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہنے لگی میری تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2-3 سال میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کیا، 30-40 مسلم گھرانوں سے میرے لیے رشتے آئے، کسی نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ کوئی کہتا کہ اس کا رنگ ایسا، کوئی کہتا اس کا قد ایسا، کوئی کہتا اس کی عمر زیادہ، کوئی کہتا اس کا باپ اتنا جہیز نہیں دے سکے گا، اس کا گھر بہت چھوٹا ہے، اس کی برادری ایسی، اس کا خاندان ایسا، اس کا باپ ایسا، اس کا دادا ایسا۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ بولے وہ لڑکی ہے نا، انہیں چلیے، وہ کا دادا ایسا رہا، جب وہ لڑکی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا کیا قصور؟ تو وہ کہنے لگی الگ الگ وجہ سے میرے رشتے سے انکار کیا گیا، اور جب رشتے سے انکار کیا گیا میں اور میری ماں رات رات بھر تکیے میں منہ چھپا کر روتے رہے، پھر ایک غیر مسلم نے میرے لیے رشتہ بھیجا، میں نے قبول کر لیا۔ بتائیے سر کہ جب مسلم کمیونٹی اور مسلم سماج مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی عزت کی کیسے حفاظت کروں؟ اپنے ماں باپ کا بوجھ کیسے ہلکا کروں؟ اس لڑکی نے جو فیصلہ کیا غلط کیا کہ کوئی بھی چیز ایمان کا سودا کر کے قبول نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنی ذمہ دار وہ لڑکی ہے، 29-40 گھرانوں کے افراد بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے الگ الگ غیر ضروری وجوہات کی بنیاد پر اس کے رشتے سے انکار کیا ہے۔ لیکن آج یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا چاہیے، سنت کو اختیار کرنا چاہیے، سیرت کو ترجیح دینی چاہیے، سب کہتے ہیں، لیکن عمل کا معاملہ آئے تو اکثر افراد پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ شاعر نے کیسی بھلی بات کہی، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو مال و جمال کی بنیاد پر، حسنوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، اعلیٰ خاندان کی بنیاد پر لوگ نکاح کریں گے، تم دین کی بنیاد پر نکاح کر لینا۔ میں کہہ رہا ہوں فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو گے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آج کون نہیں چاہتا کہ جب نکاح ہو جائے تو میری بیٹی خوش رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ نکاح کے بعد میری بہن خوشگوار زندگی گزارے؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے رسول اللہ کی اس شرط کو پورا کرنا ہوگا کہ دین کی بنیاد پر رشتے قبول کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک نوجوان ہے، دین کی تعلیم سے بہرور ہے، اچھے گھرانے کا ہے، با اخلاق ہے، لیکن ایک مدرسے کا معلم ہے، ایک مسجد کا امام ہے، یا ایک جگہ معمولی ملازمت کرتا ہے، تو بولے کا کھائیے اور کا کمائیے۔ اور ایک نوجوان بالکل بد اخلاق، دین سے کوئی رشتہ نہیں، دینی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، بولے اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو جو اللہ ہدایت دینے والا وہ روزی دینے والا نہیں۔ اچھا، جب بیٹی دینا رہے نا اور بیٹی بہت خوبصورت نہیں ہے تو بولے دین کی بنیاد پر رشتہ طے کرنا چاہیے۔ یہ ہماری خالائیں جو خواتین اسلام ہے نا ان کی بات بتا رہا، اور مردوں کو کچھ خبر رہتی نہیں تو بولے دین کی بنیاد پر۔ اور جب بہو لانا رہے تو چاند جیسی، اور بیٹا کیسا ہے وہ نہیں بولوں گا، مجھ کو واپس جانا ہے نماز پڑھانے۔ بیٹا بیمار نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر ڈھونڈ رہے، بیٹا 7ویں فیل ہے، ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹا نکما اور کامچور ہے، جاب والی بہو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ حالات، رشتے لگتے نہیں، رشتے ملتے نہیں، بے جوڑ رشتے بیٹھتے ہیں، آگے کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مرد حضرات سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں اور اپنے خاندان کے رشتے ناتوں کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھیں، اپنے گھر کی خواتین کو یہ باتیں بتائیں، اس لیے کہ اسی پر ہمارے بچوں کی آئندہ زندگی کے خوشگوار ہونے کا دار و مدار ہے۔ ایک اہلکار نے مجھ کو بتایا، بولے ایک چاچی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھو، بولے جہاں لے کے جا رہا ہوں چچی نہیں بول دے رہے، سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا۔ بولے ایک دن چچا پوچھنے لگے کہ کہاں کر رہے ہیں، تو بولے میں بولا کہ چچی کے پسند ہی نہیں آ رہے، تو بولے اپنا موقع لے چلنا، تو بولے آئندہ پھر ایک جگہ رشتہ بتانا تھا تو میں چاچی چاچا دونوں کو لے کر چلا گیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو نہیں جانا چاہیے، عورتوں کا کام ہے، لیکن چاچا چلے گئے اور ہونے والی بہو کو انہوں نے بھی ایک نظر دیکھ لی۔ اب گھر پر آئے وہ اہلکار کہتے ہیں میں نے پوچھا چاچا کیا بولتے، رشتہ پسند آیا؟ بولے بہت اچھا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بات آگے بڑھاؤ۔ مرد حضرات اتنا زیادہ باریکی نہیں کرتے، لیکن ہماری خواتین اسلام عورت عورت کی دشمن ہے، یہ عورت عورت کا گھر نہیں بننے دیتی۔ تو چاچا بولے بسم اللہ کرو، چچی سے پوچھا تو اب چاچا کے آگے تو چلے گی نہیں، تو چچی تھوڑا منہ بنا کے بولنے لگی ہاں ٹھیک ہے، بولے مگر ذرا سی نہ رنگا مار کھا ہوا ہے، کیا کلر صاف نہیں ہے۔ آپ سنیے، چچا جیسے ہی یہ جملہ سنے غصے میں آ گئے، چچی کو بولے فالتو بات کرنا نہیں، طے بھی ایسا ہی رہے، میں کچھ بولے رہو۔ تو مرد حضرات اگر اپنا کردار ادا کریں گے دین کی بنیاد پر رشتے طے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زندگی خوشگوار کیسے ہو جائے اور نکاح کی زندگی کامیاب کیسے گزرے، اس کے لیے یہ بنیاد کا پتھر ہے کہ دین کو بنیاد بنایا جائے، اخلاق کو بنیاد بنایا جائے، کردار کو ترجیح دی جائے تو پھر زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے سامنے ایسا رشتہ آیا جس کے اخلاق اور کردار سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کا رشتہ کر دو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑی معاشرے میں خرابی پھیلے گی جیسے آج پھیل رہی ہے۔ دوسری چیز، نکاح جب ہونے لگے تو رشتہ ہو گیا فوراً نکاح کر دو۔ اب رشتہ طے ہو گیا، بولے شادی کب کرنا ہے؟ بولے اگلے سال۔ کب کرنا ہے؟ بقرعید بعد، 6 مہینے کے بعد۔ کیوں؟ جب بسی اٹھیے جب، یعنی 30 پہلی، 40 پہلی، 50 پہلی کریں گے تب کریں گے،
جبکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ نکاح خیر و برکت کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے اور سادگی کا پاس و لحاظ رکھا جائے. یہ دوسری بنیاد. پورا بیان آپ بھول جائیے, کوئی بات یاد رہے یا نہ یاد رہے, 2 حدیث یاد کر کے جائیے. اللہ کے رسول نے کہا دین کی بنیاد پر رشتہ طے کرنا اور جب نکاح کرنا سادگی کے ساتھ کرنا. آج ہمارے شہر میں دیکھ لو, گھر سے بیرون شہر کے مقابلے میں ہمارے شہر میں اب بھی بیجا رسوم رواج بہت کم ہے, فضول خرچیاں بہت کم ہے, لیکن اب بھی سیرے اترے نہیں ہیں پوری طرح. ویڈیو شوٹنگ مسجد میں بھی جاری رہتی, امام صاحب کتنا ہی بولتے رہیں کوئی دھیان دیتا نہیں. پھر نکلنے لگیں گے تو کوئی شربت پی رہا ہے, پلا رہا ہے, گرا رہا ہے, کوئی سیرا نوچ رہا ہے, کوئی جوتا چھپا رہا ہے. یہ ساری فضول خرچیاں چل رہی. پھر کھانا یہاں سے وہاں تک کریں گے اور 2 دن تک پورا راستہ بند. یہ کیا ہے؟ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے 10 گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے, ناجائز امور انجام دیے جاتے ہیں, فضول خرچیاں کی جاتی ہیں. اور مہر کی بات آئے تو آپ کو ہے نا تجربہ, بولے مہریاں, بولے امام صاحب ادھار رہیے. میں تو حاجی صاحب پڑھاتا ہی نہیں ادھار میں ہے, مطلب اپنے ان کا ادھار پڑھائیں گے, یہ لوگ نکاح پڑھوائی بھی ادھار رکھ دیں گے. ایک نکاح میرے یہاں آیا, نوشا میاں سر سے پیر تک سیرے میں ڈوبے ہوئے اور اس کے والد صاحب بول رہے ہیں بولے مہر 3000 ادھار. تو میں نے کہا کہ نہیں میں ادھار نہیں پڑھاتا. تو مجھ کو پہچانے نہیں, کیونکہ لوگ نے اپنے کو پہچانتے نہیں ایسے دیکھ کے. تو میرے کو مسئلہ بتانے لگے, بولے امام صاحب کیسے نا, مسئلہ یہ ہے میں سنا ہوں کہ بغیر نقد رکھے یعنی ادھار مہر پر بھی نکاح ہو جاتا ہے. کہ میں نے ان کو مسئلہ بتایا, میں نے کہا بغیر سہرے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, کیوں سہرا پہنا ہے؟ کتنے کا ہے سہرا؟ بولے 3000 کا. میں نے کہا مہر بھی تو 3000 ہے, جب وہ نقد دے سکتے تو یہ نہیں دے سکتے. تو پھر اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے, بولے وہ میرے دوست سے لے کے دے دوں, ابھی میرے جیب میں نہیں ہے, چلے گا؟ میں نے کہا دوڑے گا, اس لیے کہ بہو نہیں مانگے گی لیکن وہ دوست تو دوڑائے گا نا. تو مہر ادھار رکھتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. ولیمہ مختصر ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے کیسا نکاح کیا اس کو مثال بنا لیجیے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا پہلے وہ سنیے. انسان کے پاس 100 ہوتا ہے تو اس میں سے 5 خرچ کرتا, تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے. 2 مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں وقف کیے. 1 دینار سونے کا ہوتا, اب 40,000 کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر 500 گھوڑے اور 500 اونٹ وقف کیے. جب سورہ برات نازل ہوئی تو 4000 درہم جو چاندی کا ہوتا ہے وہ وقف کیا. ایک مرتبہ اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور ضرورت مندوں میں اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی. ایک مرتبہ شام سے ان کا تجارتی قافلہ آیا تو پورا قافلہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اب ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا ترکہ کتنا تھا؟ پیچھے اپنے ترکے میں 1000 اونٹ, 3000 بکریاں, 100 گھوڑے, اتنا جانور ان کے ترکے میں تھا. اپنے پاس تو 2-4 بکری بھی نہیں, کیا بولتا ہے نہیں. اور ان کی بیواؤں کو ترکہ کتنا ملا؟ ان کی 4 بیویاں تھیں. کتنی؟ ہاں اب دماغ کہیں اور مت لے کے جانا. ہاں جو مسئلہ بتا رہا ہوں پہلے وہ سننا. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ایک سے زائد نکاح کیا ہے, اس کی حکمت کیا, اس کی مصلحت کیا, اس کا اسلامی نظام کیا, اور ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کا طرز عمل کیا جس کی وجہ سے نظام بدنام ہو رہا ہے. یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے. آگے کبھی اللہ موقع دے گا تو جمعہ کے موقع پر وہ بھی بیان کر دیں. اپنے سب بیان کر دیتے کیونکہ اپنے کو نماز پڑھانے رکنا نہیں رہتا ہے, بیان کر کے اپنے چلے جاتے. تو ان کی 4 بیویاں تھیں, ہر بیوہ کو 80,000 دینار ملا ہے. ہر بیوہ کو 50,000 دینار کی انہوں نے وصیت کی کہ مسافروں کو دے دیے جائے, تو وہ مسافروں کو دے دیا گیا. امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے ایک باغ کی وصیت کی کہ یہ امہات المؤمنین کے لیے. جب اس کو فروخت کیا گیا تو 4 لاکھ درہم جمع ہو گئے. اپنے غلاموں میں سے اکثر کو انہوں نے آزاد کر دیا. اور 100 صحابہ کرام ان کے انتقال کے وقت موجود تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا. انہوں نے وصیت کی ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں.
یہ ان کا طریقہ تھا. اب آخری بات جو پیغام کے طور پر سنانی ہے وہ سنیے کہ ایسے رئیس اعظم اور وقت کے مالدار صحابی نے جب نکاح کیا تو کیسے کیا؟ نکاح کیا، کچھ دن کے بعد حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے دیکھا کپڑے پہ کچھ ضربی لگی ہے، پوچھا عبد الرحمان نکاح کر لی ہو؟ تو کہنے لگے ہاں. شرماتے ہوئے کہا ہاں میرا نکاح ہوگا. کس سے نکاح کیا؟ ایک انصاریہ خاتون سے. مہر ادا کیا؟ ہاں ادا کر دیا. ولیمہ کیا؟ نہیں کیا. اولم ولو بشات، عبد الرحمان چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو مگر کر لو. یعنی مدینے میں موجود ہیں، حضور موجود ہیں، اور حضور کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میرا نکاح آپ پڑھا دو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میرا نکاح رہے گا آپ آ جانا ولیمے میں شریک ہو جانا. اس سے بڑی سادگی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے تو زندگیاں خوشگوار ہو جاتی. آج امت کے چند بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے میاں بیوی میں نہیں جمتی، خاندان میں انتشار ہے. برسوں ہو گئے بیوی اپنے گھر بیٹھی ہے، شوہر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اولاد اور ماں باپ میں افتراق ہے. یہ ساری نحوستیں اور یہ سارے جھگڑے اس لیے پیدا ہوئے کہ آج رشتہ نکاح کے سلسلے میں دین کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، اور جب نکاح کیا جاتا ہے تو سادگی کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس لیے آج ہم یہ عزم ارادہ کریں کہ دین کی بنیاد پر نکاح کریں گے اور کرائیں گے، اور سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کی تقاریب کو منعقد کریں گے تاکہ ہماری زندگیاں خوشگوار گزرے. اب آخری بات کہ نکاح سے پہلے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نکاح کی زندگی کو سیکھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سیکھتے نہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی سکھاتے نہیں. بیٹے کے باپ بیٹھا کر کبھی نہیں بولتا کہ دیکھ ایسے زندگی گزارنا، بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. اور ماں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ مہیا کرتی ہے، اس کو بیٹھا کے بتاتی نہیں کہ سسرال میں تجھ کو کیسے رہنا ہے. نتیجہ یہ 8-15 دن کے بعد برتن بجنے لگتے بلکہ اوپر سے گرنے لگتے ہیں. اگر سرپرست حضرات اپنے بچوں کی اس لحاظ سے بھی تربیت کریں تو ان کی زندگیاں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح نوجوانوں کا کام ہے علماء کی خدمت میں آئے اور ان سے پوچھے میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے اسلام کا نظام بتائیے، حضور کی ازدواجی زندگی بتائیے. اور یہ سب بھی نہ ہو سکا تو پھر دینی کتابیں جو ان عنوانات پر لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے ایک کتاب لکھی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بیان کی. میاں بیوی کی ذمہ داری اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض درج کیے. اگر اختلاف ہو جائے تو کیسے دور کیا جائے اور دارالقضاء سے کیسے مراجعات کی جائے وہ بھی درج کیا. آخر میں کچھ دعائیں اور وظائف بھی لکھے ہیں. کل قاری احمد علی فلاحی صاحب کے دست مبارک سے اس کا اجرا ہوا. قاری صاحب نے اپنے تاثرات میں کہا یہ بڑی اہم اور مفید کتاب ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ امت کا بڑا مسئلہ ازدواجی زندگی کے پیش آنے والے مسائل ہیں. اگر امت کے نوجوان اور شادی شدہ افراد اس طرح کتابوں کا مطالعہ کرے، علماء سے رہنمائی کرے، سرپرست ان کی تربیت کرے تو زندگیاں خوشگوار ہو جائے. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کی یہ چاہت ہے ہر ازدواجی جوڑا مثالی ازدواجی زندگی گزارے اور ہر ایک کو خوشحال خاندانی نظام نصیب ہو تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.